بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ سعودی عرب نے اس مرتبہ 160 ممالک سے آنے والے 20 لاکھ سے زائد عازمین حج کی میزبانی کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ سعودی وزیر برائے حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق الربیع نے سرزمین مقدس میں اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کی شایان شان استقبال کی تیاری سے متعلق ایک دستاویزی فلم کا اجرا کیا۔ یہ دستاویزی فلم حج کے مناسک ادا کرنے کی تیاری کے موقع پر پیش کی جا رہی ہے۔ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر توفیق الربیع نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کی شاندار میزبانی کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ چند دنوں بعد دنیا کے تمام ممالک سے آنے والے لاکھوں مسلمان اس عظیم تلبیہ کا ورد کریں گے۔ دنیا بھر سے 20 لاکھ سے زائد مسلمان حج کی سعادت حاصل کرنے پہنچیں گے۔ مینا میں 21,92,000 مربع میٹر رقبے پر محیط دنیا کا سب سے بڑا خیمہ شہر بسایا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب میں مقدس مقامات میں نقل و حمل کے لیے ایک مربوط انفراسٹرکچر ترتیب دیا ہے جو 9 اسٹیشنوں اور 17 ٹرینوں پر مشتمل ہے، جس میں فی گھنٹہ 72,000 مسافروں کے سفر کرنے کی گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ حجاج اکرام کو مقدس مقامات تک لانے اور لے جانے کے لیے 24,000 بسیں بھی موجود ہیں۔ نیوزی لینڈ کے سب سے بڑے شہر آکلینڈ میں ایک شخص نے رات 9 بجے 3 چینی ریسٹورنٹس میں کلہاڑی سے حملہ کر کے 4 افراد کو زخمی کر دیا۔ ایک زخمی کو طبی امداد کے بعد ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا، جبکہ دیگر 3 افراد کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ 24 سالہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جسے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ یونان میں کشتی ڈوبنے کے حادثے میں ہلاک ہونے والے مزید 2 افراد کی لاشیں مل گئیں۔ کشتی حادثے میں اموات کی تعداد 80 ہو گئی، جبکہ 104 کو بچا لیا گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق کشتی میں 400 سے 750 مسافر سوار تھے۔ 5 روز گزر جانے پر لاپتہ مسافروں کے زندہ ملنے کی امید معدوم ہو گئی ہے۔ یونان میں مصر سے تعلق رکھنے والے گرفتار 9 مشتبہ انسانی اسمگلروں کو کل عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ٹائٹینک کی زیر سمندر باقیات کی سیاحت کے دوران لاپتہ 5 افراد کو تاحال ریسکیو نہ کیا جا سکا۔ آبدوز نے غرق جہاز ٹائٹینک کے اوپر پہنچنے پر جو سگنل بھیجا تھا وہ آخری ثابت ہوا، جس کے بعد ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی۔ آبدوز نما ٹائٹن میں موجود افراد کے لیے صرف 96 گھنٹے تک استعمال کی آکسیجن کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ تقریباً 2 روز سے جاری ریسکیو آپریشن میں امریکہ اور کینیڈا کے حکام شریک ہیں، تاہم جمعرات کی دوپہر تک کامیابی نہ ملی تو 5 افراد آکسیجن سے محروم ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ ٹائٹینک کا ملبہ بحر اوقیانوس میں 12,500 فٹ کی گہرائی میں موجود ہے، جو نیو فاؤنڈ لینڈ اور کینیڈا کے ساحل سے تقریباً 600 کلومیٹر دور ہے۔ سن 1912 میں ٹائٹینک جہاز ڈوبنے سے 1500 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ بیجنگ سے چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی یک طرفہ پابندیوں نے فوجی رابطوں کو روکا ہے۔ امریکہ چین فوجی روابط نہ ہونے کا ایک سبب امریکہ کی یک طرفہ پابندیاں ہیں۔ یاد رہے کہ امریکہ نے سن 2018 سے چینی وزیر دفاع لی شنگ فو پر روسی کمپنی سے لڑاکا طیارے کی خریداری کے باعث پابندیاں لگائی تھیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ چین ابھی دونوں ملکوں کے درمیان فوجی روابط پر تیار نہیں۔ سنگاپور سے لندن جانے والے برطانوی مسافر طیارے کو 30,000 فٹ کی بلندی پر ہوا کے شدید دباؤ کے باعث جھٹکے لگے، جس سے عملے کے 5 افراد زخمی ہو گئے۔ اس دوران مسافر شدید خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے، جبکہ سیٹ بیلٹس کے باعث بھی مسافروں کی کمر اور پیٹ پر خراشیں آئیں۔ واقعے کے بعد پائلٹ نے سنگاپور واپس آنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد مسافروں کو ہوٹل میں رہائش فراہم کی گئی اور بعد میں ان کی دوبارہ بکنگ کرا دی گئی۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل بحیرہ روم اور بحیرہ احمر کے درمیان 254 کلومیٹر طویل فائبر آپٹک کیبل بچھائے گا۔ اس کیبل سے یورپ، خلیج اور ایشیائی ممالک کے درمیان ایک مستقل رابطہ قائم ہو جائے گا۔ اسرائیل کا سرکاری ملکیتی انرجی گروپ EAPC بحیرہ روم کی بندرگاہ اشکلون سے ایلات تک ایک تیل کی پائپ لائن آپریٹ کرتا ہے۔ فائبر آپٹک کیبل بھی اسی پائپ لائن کے راستے میں بچھائی جائے گی۔ EAPC کے چیف ایگزیکٹو کے مطابق منصوبے کے ذریعے اسرائیل خلیجی ممالک اور ایشیا کو یورپ سے ملانے کا ذریعہ بن جائے گا۔
انڈونیشیا نے ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس کی مدد سے اپنی پہلی سرکاری انٹرنیٹ اسٹرایا 1 سیٹلائٹ لانچ کر دی۔ انڈونیشیا نے اپنے ملک کے دور دراز حصوں کو انٹرنیٹ تک رسائی فراہم کرنے کے لیے پیر کو امریکی سرزمین سے اپنی پہلی سرکاری انٹرنیٹ سیٹلائٹ لانچ کر دی۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ 17,000 جزائر پر مشتمل ملک انڈونیشیا کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے 1/3 سے زیادہ باشندوں کے پاس انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہے۔ انڈونیشیا نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ سیٹلائٹ 90,000 اسکولوں، 40,000 ہسپتالوں اور سرکاری عمارتوں کو آپس میں جوڑے گی۔ یہ سیٹلائٹ سن 2024 تک آن لائن ہونے والی ہے اور اس کے ذریعے ملنے والے کنیکشن کی رفتار 150 گیگا بائٹ فی سیکنڈ ہوگی، جو کہ انڈونیشیا میں موجود سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی موجودہ رفتار سے 3 گنا تیز ہے۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ مطبوعہ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، 22 جون سن 2023، صفحہ 8۔